السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی فریب نفس و نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قریب ہے کہ متاع الغرور کی حقیقت آشکار عالم ہو جائے۔ کتنی ہی امیدیں ہیں جو دم توڑ رہی ہیں، اور کتنے ہی خواب ہیں جو بکھر چکے ہیں۔ دل آرزوؤں کے مدفن بن رہے ہیں، اور حسرت ناتمام کے داغ انسانی زندگی کا فسانہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان جس طرح اپنے خوابوں کا محل تعمیر کرتا رہا ہے، قریب ہے کہ وہ زمین بوس ہو جائے۔ انسانی کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ تعمیر کے بعد تخریب، اور تخریب کے بعد تعمیر نو کی مشقت۔ صرف ایک وائرس اور اس وائرس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن نے انسانی زندگی کی حقیقت کو بے توقیر کر کے رکھ دیا۔ جو لوگ اب بھی دل سے دنیا کو لگائے بیٹھے ہیں، انہیں آنے والے وقتوں میں مایوسی ہوگی، کیونکہ تسبیح کے دانے ٹوٹ چکے ہیں، اور جس طرح ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن نے پوری انسانی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس سے قطع نظر کہ یہ صورتحال حقیقی ہے یا مصنوعی، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ دنیا اس کے صدمے سے جلد جانبر نہ ہو سکے گی۔ حبس کے اس عالم اور ہراس کے اس موسم میں، جبکہ ظلمت نفس کی تاریکی نے روشنی کی ہر راہ کو بند کرنا چاہا ہے، اللہ کے مخلص بندوں کی دنیا اب بھی آباد اور منور ہے۔ یہ لاک ڈاؤن سب کے لیے تھا۔ معیشت کی تباہی پوری دنیا پر نازل ہوئی، لیکن خود کو مہذب کہلانے والوں اور حقوق عالم کا پرچار کرنے والوں کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں انتشار و انارکی نے جنم لیا۔ لوگوں نے اپنے ہی ابنائے جنس پر حملے کیے، بند دکانوں کو توڑ کر نہ صرف ضروریات زندگی بلکہ تعیشات زندگی کی بھی تکمیل کی۔ ایسا کسی تیسری دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ یہ انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار امریکہ کا واقعہ ہے۔ اس کے برعکس اپنی تہذیب و تربیت کے سانچے میں ڈھلی اسلامی دنیا آج بھی اپنی اخلاقی اقدار سے وابستہ ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی ہو یا بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملیشیا، کہیں بھی ان 4 مہینوں میں ہونے والے لاک ڈاؤن کے باوجود انتشار و انارکی نے جنم نہیں لیا۔ جب لاک ڈاؤن کی ابتدا ہوئی تو مہذب دنیا کے باسیوں نے سب سے پہلے وسائل زندگی کی ذخیرہ اندوزی کی طرف توجہ کی، لیکن ہاری ہوئی دنیا کے غیر مہذب باسیوں نے اس وقت اپنے ابنائے جنس کی ضرورتوں کی طرف توجہ دی اور انہیں اپنا شریک نوالا بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مسلم معاشرہ اپنی اخلاقی اقدار و روایات میں غیر مسلم معاشرے سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے کا اصل المیہ انتظامی ہے۔ ہم میں اجتماعیت کی کمی ہے، ورنہ انفرادی سطح پر آج بھی خیر ہمارے اندر کہیں پوشیدہ ہے، اور یہی خیر ہے جو رحمان کے بندوں اور طاغوت کے غلاموں کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے۔ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر ظلمت کے نصیب میں نور سے شکست پانا ہے۔ تاریکی خواہ کتنی ہی بڑھ جائے، لیکن روشنی کی محض ایک کرن سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ پھر جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے ایمان کے نور سے منور کیا ہو، وہ کبھی شکستہ حال نہیں ہوتے۔ ان کی امیدوں کا مرکز اور ان کا منتہائی مقصود اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، جس کی دنیائے کن کے سامنے اسباب و وسائل کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ظلمت کا موسم ہے، تاریکی اور بڑھے گی، تو کیا ہوا؟ رب تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین ہمیں قوت دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ظلمت میں نور بن کر رستہ دکھائے گی۔ یہ ویڈیو مجلہ الواقعہ کراچی میں شائع ہونے والے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔